اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 مکی سورہ ہے اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ چوتھے سے پانچویں سال نبوت کے قیام مکہ کے دوران بتایا جاتا ہے، اور یہ وہ دور تھا جب ابھی اسلام کو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے کھل کر پیش نہیں کیا گیا تھا، لیکن جتنی بھی چیزیں لوگوں کے سامنے آتی تھیں تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو چونکہ سمجھ نہیں پاتے تھے نا، ایمان نہیں رکھتے تھے تو سمجھ بھی نہیں پاتے تھے، اس لیے کبھی آپ کو ساحر یا مجنون اور کبھی آپ کو مفتری کے خود اس نے گھڑ لیا ہے، یہ ساری باتیں یہ کہا کرتے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر یا پاگل کہا تھا، اور اسی طرح پچھلے انبیاء کا سیمپل دے کر، ان کا نمونہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ذاریات ان ہواؤں کو کہتے ہیں جو گرد و غبار اڑاتی ہیں، آندھی اڑاتی ہیں۔ پہلی آیت میں لفظ ذاریات کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس کا نام الذاریات رکھا گیا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ جزا اور سزا کا دن تو ہو کر ہی رہے گا، اور پھر باقی پوری صورت میں آخرت کا اور موت کے بعد کی زندگی اور جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی۔ چنانچہ کبھی فرمایا گیا کہ گرد و غبار پھیلا کر بارشیں برسانے والی ہوائیں کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے عذاب تقسیم کرتی ہیں، یہی قیامت کی دلیل ہے کہ جزا اور سزا دونوں ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بارش جو ہے وہ ایک ہی طرح کی آتی ہے، لیکن کہیں کسی زمین پر وہ فائدہ دیتی ہے اور کسی زمین پر وہ نقصان یا کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طرح قیامت کا دن بھی جزا اور سزا دونوں کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ تمہارا اپنا ضمیر بھی یہ کہتا ہے کہ اچھے کو اچھا اور برے کو برا بدلہ ملنا چاہیے۔ یعنی انسان آپ دیکھیے ایک نیچرل اس کے اندر ارج ہے کہ جو برا کر رہا ہوتا ہے انسان، یہی اس کے دل کی آواز ہوتی ہے کہ جو برائی کر رہا ہے اس کو برائی کا بدلہ ضرور ملے، تاکہ وہ اسے پتہ چلے کہ برائی کس قدر بری ہے۔ لہٰذا اسی طرح بدلے کا دن بھی آئے گا۔ پھر بتایا کہ انسانی تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ برے لوگوں کو تباہ کیا گیا اور اچھے لوگوں کو نجات اور کامیابی ملی۔ اسی طرح ایک دن جزا اور سزا کا ضرور آئے گا۔ پھر فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے جوڑے جوڑے میں پیدا کیا، زمین کا جوڑا آسمان ہے، دن کا جوڑا رات ہے۔ اسی طرح عقل کا تقاضا ہے کہ دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے، یعنی دنیا کا جو جوڑ ہے وہ آخرت ہے۔ پھر اسی طرح اس کائنات سے کی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا کہ یہ کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، یعنی نئے نئے ستارے اور کہکشائیں بنتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ آج کی جو جدید سائنس ہے وہ بھی اس چیز کو بیان دیکھیے کر رہی ہے کہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بتائے ہوئے جو طریقے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، نہ کہ اپنے آپ کو جو ہے یا اپنی لائکس ڈس لائکس کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزاریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس سورہ مبارکہ میں پچھلی باغی قوموں کا تذکرہ، خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا، اور فرعون نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ساری چالیں چلی، لیکن انجام کار فتح مسلمانوں کو ہوئی، جو مسلمان سے مراد جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ نصیحت ایک دوسرے کو کرتے رہیں۔ نصیحت انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف اہل ایمان ہی اٹھاتے ہیں، اور اسی لیے یہ بتایا گیا کہ اطاعت اور جو فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہیں۔ نافرمانی اور اپنی مرضی سے، اپنی آزادی اور اپنی پسند ناپسند سے زندگی گزارنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سورہ طور سورہ نمبر 52 مکی سورہ مبارکہ ہے، اور قیام مکہ کے دوران اس کے چوتھے اور پانچویں جو سال ہے نبوت کے، اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے۔ طور اس پہاڑ کا نام ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں کوہ طور کی قسم کھائی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام طور رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کے ان اعتراضات کا جواب سامنے آتا ہے جو وہ آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر اور وقوع قیامت پر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سورت کے آغاز میں 5 طرح کی قسمیں کھا کر بتایا گیا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب آ کر رہے گا، واقع ہو کر رہے گا، اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس حوالے سے سامنے آتا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ، کہ آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے مدینہ آئے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں اس سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ان عذاب
रब्बिक लवाक़िअ کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو حضرت جبیر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، چنانچہ انہوں نے نزول عذاب سے ڈر کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اس چیز کا ذکر ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے بندھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے زندگی اور زندگی کی نعمتیں دی گئی ہیں تو ان کے بدلے انسان اللہ کے پاس رہن ہے، گروی ہے۔ اگر انسان نے دنیا میں اچھے اعمال کر لیے، نیکیاں کما لی تو اپنی جان کو بچا لے گا، ادروائز یعنی اگر نیکیوں کی طرف دھیان نہ ہوا تو وہ پھر ایسے عذاب میں پھنسنے والا ہے جس سے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اس چیز کا تذکرہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور ان کی اولاد جنت کے ادنا درجات میں ہوگی تو والدین یہ خواہش کریں گے کہ ان کے بچوں کو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جنت کے اعلیٰ جو درجات ہیں ان میں رکھا جائے، تو اس خواہش پر اولاد کو بھی والدین کے ساتھ اعلیٰ درجات پر پہنچا دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو جنت کے اعلیٰ درجات جن کو نصیب ہوں گے، آمین۔ سورہ النجم، سورہ نمبر 53 53 مکی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ جو صورت ہے یہ تقریباً معراج کے موقع پر نبوت کے 12ویں سال نازل ہوئی۔ کچھ آیات اس کی ہجرت حبشہ کے بعد 5ویں نبوت کے سال میں بھی نازل ہوئی۔ نجم جو ہے وہ عربی زبان میں ستارے کو کہتے ہیں۔ اس صورت کا آغاز النجم کے لفظ سے ہوا ہے تو اسی لیے اس کا نام النجم رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ اس کی کچھ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج، جو آپ معراج کی اور الاسراء والمعراج پہ جو تشریف لے گئے تھے اس کے حوالے سے اس کے بعد نازل ہوئی تو آپ کے اس واقعے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فلسفی نہیں تھے کہ اپنے غور و فکر اور نفس کی پیروی میں کلام کرتے ہوں، بلکہ آپ جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی خواہش نفس سے یا اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک چیز جو وہ بولتے ہیں وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مشرکین پر اس صورت میں تنقید کی گئی ہے کہ وہ لات، منات اور عزا کی پوجا کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ اپنے لیے بھی لاچار ہے اب، تو وہ ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر یہ قریش مکہ امید لگاتے تھے کہ فرشتے ان کی سفارش کریں گے، تو اس سورہ مبارکہ میں بڑے سخت الفاظ میں بتایا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر انسان کے لیے اس کا صرف عمل جو ہے اس کو فائدہ دے گا، اس کا عمل اس کے کام آئے گا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنی پاکیزگی بیان نہ کرے اور اپنی خود تعریف نہ کرے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنی خود پاکی بیان نہ کرو، خود کو خود اچھا نہ کہو، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے۔ سورۃ القمر، سورہ نمبر 54 54 مکی سورہ مبارکہ ہے، اور نبوت کے 7ویں سال اس کا زمانہ نزول بتایا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے یہ قمر یعنی جس کا مطلب اردو میں چاند ہے، اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کو یہ نام دیا گیا۔ بڑی ہی جامع صورت ہے، وعدے بھی ہیں اس میں، وعیدے بھی ہیں، ڈراوے بھی ہیں، مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کے وعیدے ہیں۔ اسی طرح وعظ و نصیحت، عبرتیں، نبوت و رسالت، قیامت، موت کے بعد کی زندگی، تقدیر جیسے بنیادی عقائد اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور سے اس چیز کا تذکرہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے، جیسے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ 4 بار اس سورہ مبارکہ میں رپیٹ ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے انتہائی آسان کر دیا، کوئی ہے پھر اس سے نصیحت پکڑنے والا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ چیز ہمیشہ سوچنی چاہیے کہ تدبر اور تذکر یہ قرآن کے 2 درجات ہیں۔ جب بھی قرآن کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے تو تدبر اور تذکر، تدبر یعنی غور و فکر، مزید سبق نکالنا، قرآن کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا، یہ اہل علم کا کام ہے۔ لیکن جو تذکر ہے، تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا، یہ ہر قرآن پڑھنے والا جو ہے قرآن سے تذکر حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ بات بار بار بیان کی گئی کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے جو قرآن کو پڑھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص چیز کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے دوران ایک دفعہ چاند جو ہے وہ 14ویں کا چاند آدھا ہو کر 2 علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تھا،
لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس چیز کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا، جنہوں نے نہیں ماننا، وہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لیکن جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کو بن دیکھے بغیر کسی مطالبے کے اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑوں کے ذریعے سے یہ بات بھی سمجھائی کہ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیشہ رہے گی، بلکہ یہ زوال ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی ہے، اور چاند کا ٹوٹنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی بتایا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔